اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ جیسا کہ الحمدللہ سیریز جاری ہیں جس میں واقعہ معراج کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، سیکھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، اور مل کے ہم اس سے بہت کچھ وہ سیکھ رہے ہیں جو کہ عام طور پر ہمیں نہیں معلوم۔ بیسیکلی ہم نے پہلے 2 لیکچرز میں واقعہ معراج کی ابتداً ضمناً کچھ باتیں میں نے عرض کی جو آپ نے سنی، ہم نے مل کے سیکھی۔ وہ کیا تھی کہ معراج کو، سفر معراج کو معراج کیوں کہا جاتا ہے، شب معراج کی اسلامی مذہب میں کیا حیثیت ہے، اور ہمیں بینگ اے مسلم اس سفر سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس سب کے بارے میں بات کی، ہسٹری کے بارے میں بات کی، اور کب یہ پیش آیا ان روایات کو ڈسکس کیا۔ بیسک آج کا جو واقعہ معراج کا لیکچر ہے وہ مبنی ہے سفر معراج کے مراحل پر، یعنی کتنے مرحلوں پر یہ مشتمل تھا، اور ان میں سے پہلا مرحلہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے احادیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے اور ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر معراج کے مراحل، علماء کرام نے اس کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا ہے، بعض کے نزدیک 3 یا 4 بھی کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہاں پر 3 ڈسکس کیے جائیں گے، چوتھا بھی میں ضمناً عرض کر دوں گی۔ پہلا مرحلہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ صحیح ہے، تو سفر معراج کا پہلا مرحلہ زمینی سفر کی بھی بات کی جائے تو زمینی سفر کیا، مسجد حرام یعنی جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے آج، وہاں سے مسجد اقصی جہاں بیت المقدس ہے جو کہ آج کل اسرائیل کے قبضے میں، تو یہ زمینی سیر کروائے گی پہلے مرحلے میں۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے میں ڈسکس کرتی ہوں۔ تو دوسرے مرحلے میں مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے، جس میں درمیان والے 7 آسمان آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ دنیا کا سفر ہے جو کہ ہماری عقل، ہمارے شعور، ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے۔ تو مسجد اقصی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی سیر کے لیے گئے، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک کا آپ نے سفر کیا۔ اس کے بعد جو معراج کا تیسرا مرحلہ ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے قاب قوسین، سورہ نجم میں ہے وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو اس مقام کا ذکر کیا گیا کہ تیسرا مرحلہ وہ تھا جب آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے۔ بیسیکلی اس کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا۔ جو چوتھا مرحلہ علماء کرام فرماتے ہیں وہ ان کی واپسی کا ہے، اور ان کی واپسی جب زمین پر دوبارہ ہوئی تو اس کے بعد کے حالات کا وہ ذکر کرتے ہیں، تو اس کو اس طرح سے انہوں نے چوتھے پارٹ میں تقسیم کر دیا۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ واقعہ معراج کا پہلا مرحلہ ہے۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب، اور یہ 27ویں شب کے بارے میں روایات کتنی ہیں وہ سب آپ کے سامنے میں نے رکھ دیں، اور یہ ڈیٹ میں نے کیوں لکھی ہے اور یہ کیوں میں بول رہی ہوں، اس کے لیے آپ کو پچھلا لیکچر لازماً سننا ہوگا۔ صحیح ہے، آپ اپنی چچازاد بہن ام ہانی کے گھر محو استراحت تھے، یعنی آرام فرما رہے تھے۔ مکان کی چھت شق ہوئی اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے وارد ہوئے، آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو اٹھایا۔ آپ آرام فرما رہے تھے، آپ سو رہے تھے، تو حدیث کی کتب میں اور سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ آپ کچھ سوتے کچھ جاگتے، یعنی نیم بیداری کی حالت میں تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو مسجد حرام میں حتیم میں، خانہ کعبہ سے بالکل ایک متصل جگہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کو زمزم کے کنویں کے قریب جو ہے وہ لٹا دیا۔ اب ایسے میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو اب آپ مکمل طور پر بیدار ہو چکے تھے اور ان تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ کون سے حالات؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک آپ کی اس آنکھوں کے سامنے نکال کر زمزم کے پانی سے بھرے ہوئے ایک سونے کے ترش سے دھویا گیا،
ٹھیک ہے، اس زمزم کے پانی میں دھویا گیا۔ پھر ایک اور تشت یعنی برتن آیا جس میں ایمان و حکمت اور نور نبوت تھا، اور وہ قلب میں آپ کے قلب انور میں بھر دیا گیا، اور پھر آپ کے قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پھر سے ویسے ہی درست کر دیا جیسے وہ پہلا تھا۔ تو یہ پہلا معجزہ تھا کہ وہ اوپن ہارٹ سرجری جو کہ آج کے دور میں ڈاکٹرز بھی اس چیز کی بے شک سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے تردید کرتے ہوں کہ ایسا نہیں پاسبل، یہ نہیں ہو سکتا، اور نان مسلم جو نان بلیورز ہیں وہ کہتے بھی ہوں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے پہلے لیکچر میں ہی کہا تھا کہ معراج کا سفر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور ان کے معجزات یہ وہ ہیں جو کہ ایمانی قوت کے ساتھ اور عشق و محبت سے سنے جاتے ہیں، اور معجزہ کہتے ہی اس کے ہیں جو عقل سے بالا تر ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ اپنی سر کی آنکھوں سے، حقیقی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اپنے سامنے اپنے قلب انور کو زمزم سے دھلتا، اور دوبارہ سے جب آپ کے سینہ مبارک میں آپ کا دل رکھ دیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ جاگ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان احادیث کا، ان واقعات کا ریفرنس بھی میں نے یہاں پر درج کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج میں بہت زیادہ اختلافی روایات بھی موجود ہیں، سو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جن کے مجھے ریفرنس مل سکیں اور جو باتیں مجھے ادب کے اندر لگیں اور وہ باتیں جو مجھے ریفرنس بکس سے حاصل ہوئیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ادروائز اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی عالم، اللہ میری یہ کوشش قبول فرمائے، اور یہ بھی کہ ان واقعے سے ریلیونٹ جو صحیح احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو آگے چل کے ایک آیت بھی ہے وہ دوبارہ سے آج کے لیکچر میں بھی کوٹ کروں گی، سورہ اسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی، سو اس کا جاننا کتنا ضروری ہے اور احادیث کا اس ضمن میں ان پر ایمان رکھنا کتنا ضروری ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ سو بیسیکلی جب سفر شروع ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو جسامت میں گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ سو E=mc² مینس ہم پڑھتے ہیں نا، ایک لا ہمارے سامنے آج کی سائنس نے رکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج تو اس سے بہت پہلے کا ہے نا، جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بجلی کائنات کی دنیا کی سب سے فاسٹسٹ تھنگ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز سفر کیا، تبھی تو وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو گئے تھے۔ ہم ٹائم کاؤنٹ کرتے ہیں، ہم بجلی کی رفتار کاؤنٹ کرتے ہیں، ہم وقت کاؤنٹ کرتے ہیں، ہم گھڑی کی سوئیوں کے ذریعے اپنا وقت ناپتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی فاسٹسٹ سفر کیا جو کہ ہماری عقلوں سے بیونڈ ہے، جو کہ ہمارے ایمان اور دل کی ایمانی قوت میں اضافہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ سو براق برق سے ہے، اور اس کو برق سے براق کیوں کہا جانے لگا، یعنی بجلی کسی رفتار بلکہ اس سے بھی زیادہ رفتار کا یہ جانور حامل تھا، تیز دوڑنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ اس جانور کی رفتار بہت زیادہ تھی تو یہاں تک کہ اس کا ایک قدم وہاں جا کر پڑتا ہے جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا افق، افق کون سی جگہ ہوتی ہے، لائک ہم زمین پہ کھڑے ہیں اور ہم آسمان دیکھ رہے ہیں، اپنی زمین پر کھڑے ہو کے آپ گھر کی چھت پہ چلے جائیں تو ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ جہاں نظر دوڑائیں گے آپ کو ایک مقام ایسا لگتا ہے آسمان یہاں جھک رہا ہے، آسمان یہاں ختم ہے، اینڈ ہے، لگتا ہے نا، لیکن آسمان کی اینڈنگ نہیں ہے۔ سو وہ ہماری نگاہ کا اتنی قوت کہ جہاں تک ہم آسمان کی لاسٹ دیکھ لیں، تو یہ ہماری اپنی طاقت ہے نا، بس اتنا سا ہم دیکھ سکتے ہیں، ہماری قوت بصارت بس اتنی سی ہے۔ تو وہ براق اتنا تیز تھا کہ جہاں اگلی نگاہ پڑتی تھی اس کا قدم ہوتا تھا، اتنا فاسٹ تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ اب قرآنی حوالہ یہاں پر دوبارہ سے مینشن کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، دوبارہ سے کیوں؟ کیونکہ پچھلے لیکچر میں نے یہ عرض کیا تھا۔ دیکھیے قرآن کریم کی یہ آیت ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سو اس میں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے
کہ قرآن کریم کی نص سے، یعنی قرآن کریم کی پیور عربک آیات جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، اس سے اتنا حصہ جو احادیث میں تو ہے ہی لیکن قرآن میں بیسک موجود ہے، جو آج سفر معراج کا ہم پہلا مرحلہ پڑھیں وہ ثابت ہے. یعنی یہاں سے لے کے پاک ہے وہ ذات، اب یہ پوری آیت میں ہمیں کتنا سفر نظر آ رہا ہے جتنا ہم آج پڑھیں گے، پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اگر اس کا انکار کرے، اتنے سے سفر کا بھی انکار کرے کہ یہ سفر بھی نہیں کرایا گیا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج نہیں عطا کی گئی وغیرہ وغیرہ، تو وہ شخص تو سرے سے ہی کافر ہے، کیونکہ وہ سیدھا سیدھا قرآن کا انکار کر رہا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کا اتنا سا ذکر ہے اور باقی کا ہمیں صحیح احادیث سے ملتا ہے، سورہ نجم کی تفسیر سے ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور صحیح احادیث کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ایک تو وہ شخص جو کہ حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اور وہ انکار کرتا ہے احادیث کا، تو یہ بھی کفر ہے. لیکن اگر کوئی شخص بعض کو مانتا ہے بعض کو نہیں مانتا، بعض کو اپنی کم علمی کم عقلی کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بعض کو نہ ماننے کی ضد کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کو ہم فاسق کہیں گے، ایسے شخص کو ہم برا عمل کرنے والا کہیں گے، گمراہ کہیں گے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ آیت آپ کے سامنے آج رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس سے سیکھ سکیں کہ پہلا مرحلہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس آیت کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے. اور اب تک ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سواری ہے وہاں تک پڑھ لیا کہ آپ سواری پر سوار ہو گئے. اب زمین کی سیر کرتے گئے، اب ضمناً مجھے کچھ ایسی جگہوں کا ذکر ملا کہ میں نے سوچا کہ آپ کی انفارمیشن میں اور میرے علم میں اضافہ ہوا تھا، تو میں نے سوچا آپ کو بھی بتاتی چلوں کہ مین تو ہمیں پتہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے، تو رستے میں کہاں کہاں کن کن جگہوں سے گزر ہوا کہ ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت تھے، بہت زیادہ کثرت سے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یعنی یہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے. پھر اس سے اگلی منزل آپ کی طور سینا تھی. حضرت جبرائیل امین نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے. پھر اس کے بعد آپ چلتے گئے اور پھر ایک آپ کی منزل بیت الحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی. زمینی سیر میں بھی آپ نے مختلف جگہوں کو دیکھا، اور یہ دلیل تھی جب آپ واپس آئے اور آپ نے حجت قائم کی، اور آپ نے جتنے بھی کفار مکہ تھے انہوں نے جب انکار کیا اور انکار کے بدلے میں جب انہوں نے نشانی مانگی نا کہ بتاؤ اچھا تم کہہ رہے ہو تم سیر کر کے آئے ہو، نعوذ باللہ وہ اس طرح ہی بولتے تھے نا، تو اے محمد ذرا بتاؤ کہ فلاں جگہ پر کیا ہے یا فلاں جگہ کیسے بنی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایگزیکٹ بتاتے گئے، ٹھیک ہے. تو ایون اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں واپسی کے سفر میں بتاؤں گی، ابھی وہ قبل از وقت ہو جائے گا، ابھی ہم جانے کے سفر کے بارے میں پڑھیں. تو بہرحال آپ نے اس طرح زمین کی سیریں کی. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات. یہ ایمان افروز واقعہ اور بہت غور سے سننے والا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز ادا فرما رہے تھے. سبحان اللہ. یعنی معراج کے سفر کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے قریب سے ہوا، تو آپ نے دیکھا آپ کھڑے ہیں، قیام میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اس سے ایک کنسیپٹ یہ ملا کہ انبیاء اپنی قبور میں حیات ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ شہداء کو موت نہیں ہے، تو پھر انبیاء کا درجہ تو شہداء سے کئی زیادہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز ادا کرنا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر میں زندہ ہونا، قبر میں موجود ہونا، یہ بھی معجزہ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو یہ قوت دی ہے. اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو حالت نماز میں دیکھنا، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث جو ہے سنن نسائی کی ہے، تو یہ بھی میں نے ضرور چاہا کہ یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے اور سمجھ میں آنی چاہیے. پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے. بیسک یہاں پر منکرین بہت سے انکار کرنے والے بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
نعوذ باللہ من ذالک امامت انبیاء کی نہیں کروائی۔ سو اس ضمن میں جتنی مجھے ریسرچ ہو سکی، احادیث مل سکی، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اور ایک مشہور ولی کامل علامہ مولانا مخدوم محمد ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے امام تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جمع کیا گیا تھا۔ یہ بھی کتاب کا ریفرنس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سنن نسائی کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان تمام انبیاء جو تھے وہ ان کے مقتدی تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امامت کی اور نماز پڑھی۔ اب یہاں پر امامت کی حکمت بھی سامنے آتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اس وقت امامت کروائی گئی کہ ابراہیم خلیل اللہ کے دور کے جتنے بھی پیغمبر اس دور میں تھے، وہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا نا، مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے برکتیں رکھی، یعنی وہ انبیاء کا مرکز رہا ہے پیغمبروں کا، اور وہاں پر مدفن بھی زیادہ سے زیادہ پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی امام اعظم اور سب سے مقدم ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تفسیر ابن کثیر میں بھی سورہ اسراء کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابتدا میں ہی یہ بات بتائی گئی انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء کرام کی امامت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کے آگے کھڑا کر کے آپ کی عظمت، شرف اور مقام اور مرتبے کو عیاں کیا گیا۔ یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں خود بھی فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سربراہ ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، اور میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔ یہ صحاح ستہ میں سے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ امامت کی حکمت کے بارے میں کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ میں نے ان سب کی امامت کروائی، اس میں حکمت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی پوری انسانیت کی قیادت کرے گی اور تمام امتوں سے افضل ہوگی، صحیح ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی کیفیت جب بیان کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ ایک دبلے پتلے سیدھے بالوں والے آدمی ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا کہ وہ درمیانہ قد اور نہایت سرخ اور سفید رنگت والے تھے، ایسے تر و تازہ اور پاک و صاف کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل خانہ سے نکلے ہیں، اور میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی اولاد میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام سے ملے تھے، تبھی تو ان کا حلیہ بیان کر رہے تھے دیگر صحابہ سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر آخر وہ جب سفر وہاں پر امامت کروائی، اس کے بعد 2 برتن میرے سامنے لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دونوں چیزوں میں سے آپ کا جو جی چاہے پیجیے۔ میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے پی لیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، یعنی دودھ آدمی کی پیدائشی غذا ہے، یہ انڈر بریکٹ اس لیے لکھا ہے کہ سمجھانے کے لیے۔ تو ان کا یہ فرمان نہیں تھا، انہوں نے یہ جو مین چیز لکھی ہوئی یہ تھا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر اس کے بجائے آپ نے شراب پی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ وما علینا الا البلاغ المبین، یہ میں نے کوشش کی ہے کہ اسراء اور معراج کے واقعے کے پہلے حصے کو کور کرنے کی، اور اس میں مزید بہت ڈیٹیل تھی اور بہت ڈیٹیل ہے۔ آپ احادیث کی کتب میں پڑھیں، آپ سیرت کی کتب میں پڑھیں اور خود سے پڑھیں اور مجھ سے شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیکچر میں دوسرے حصے کی طرف چلیں گے آپ کے سفر کا، جو کہ سدرۃ المنتہا سے جو کہ
مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا تھا، جس میں آسمانوں کی سیر بھی آپ کو کروائی گی۔ میرے ساتھ رہیے گا، اسٹے کنیکٹڈ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔